بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد سلاری اور آپ سے آج یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے ہم مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ان میں جو اہم ترین پہلو ہے جو جس پہ بحث کی جا سکتی ہے یا جس کو بغور دیکھا جا سکتا ہے وہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو عوام میں کتنی پذیرائی ہے اور عوام اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور کیا اس میں عوام کی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا بڑا ایک سادہ سا اور صاف سا جواب ہے کہ ابھی تک پی ڈی ایم کے گنبد ہی نظر آتے ہیں اور تحریک جو ہے وہ ہوا میں ملحق نظر آتی ہے۔ اس کا زمینی جو حقائق ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ الگ تھلگ ہے اور پی ڈی ایم الگ تھلگ ہے۔ یہ درست ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہو رہے ہیں اس میں جلسوں میں بڑی گرما گرم تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک پی ڈی ایم عوام کو جوڑنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم میں جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ مختلف جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں باقاعدہ۔ عوام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے عوام کو بالکل اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور عوام بالکل اس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، کوئی اس پہ عرف عام میں کوئی بحث و مباحثہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جس طرح لانگ مارچ ہوا تھا، طاہر القادری نے کیا تھا، یا نواز شریف کے خلاف یہ جو دھرنے تھے، ان میں یہ ایک پہلو تھا کہ لوگ کم از کم اگر وہ وہاں دھرنوں میں جاتے نہیں تھے تو ان کو زیر بحث ضرور لاتے تھے، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ وہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ میں دانستہ کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ جا کے بات چھیڑتا ہوں، یہاں پہ لوگ عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے چائے خانہ ہو گیا، تو وہاں پہ لوگ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ آگے بات نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ پچھلے کئی بار گورنمنٹ ان کی رہی ہے اور انہوں نے کیا دیا ہے جو یہ پھر دوبارہ کہہ رہے دیں گے۔ اور ابھی تک یہ جو ان کا موقف ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف ہے، اور وہ جو یہ حالانکہ یہ ایک بڑا زبردست چیز ہے کہ سرکاری اداروں کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کی براہ راست مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، یا اس طرح جو گورنمنٹ بنتی ہے اس پہ ان کی جو غیر ضروری مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس موقف کو بھی عام عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی۔ تو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج جو برآمد ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے بعد اس موقف کی پذیرائی ہوئی، اور یہ جرت نواز شریف نے بھی کی اور بلاول نے بھی کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بانگ دہل بولیں۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ اس کے اثرات لازمی طور پہ سوسائٹی پہ پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک
اسی طرح کا اس کے نتائج ہوں گے جس طرح مولانا فضل الرحمان کی ایک مارچ تھا، دھرنا تھا اور تحریک تھی، موومنٹ تھی، اسی طرح کی۔ اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ اس کو کسی طرح سے توڑ دیا جائے، مسلم لیگ نون کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک کشمکش تو ہے، لیکن آخری نتیجے میں یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی کشمکش ہوتی ہے یہ کافی ساری چیزیں سوسائٹی کو دے جاتی ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں سوسائٹی میں پہنچتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم نہ صحیح اور قوتیں جو سیاسی سوچ بچار رکھتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں، نئی چیزیں تعمیر ہوتی ہیں، نئی چیزیں بنتی ہیں، اور وہ اچھا ایک میسج لے کے آتی ہیں، جو پیچھے جو چیزیں برباد ہوئی ہوتی ہیں ان کو درست بھی کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال پی ڈی ایم کی تحریک اگر کامیاب نہیں بھی اس طرح ہوتی تو اس کے نتائج تو بہرحال عوام پر پڑ رہے ہیں اور پڑیں گے بھی، اور اس کے نتائج بہتر بھی آئیں گے۔ تو اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرتی اور حکومت پہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں، وہ حکومت ہٹانے کے پر زور دے رہے ہیں، اور ہر تقریر میں یہی نوید سنائی جاتی ہے کہ حکومت گئی، دن گنے جا چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہے۔ تو تمام احباب کو بہت شکریہ، پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔